بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روز کے معمول کی طرح آج پھر جب میں سو کر اٹھی تو میری نند مجھے گھر میں کہیں پر بھی نظر نہ آئی۔ اپنے کاموں سے فارغ ہو کر جب میں 12 بجے اپنے کمرے میں آئی تو میری نند کی ٹانگیں مجھے میرے بستر کے نیچے سے نظر آئی۔ پہلے تو جب میری اچانک اس پر نظر پڑی تو ڈر کے مارے میری چیخ نکل گئی، لیکن پھر جب غور سے دیکھا تو وہ میری ہی نند تھی۔ لیکن حیرت مجھے اس بات پر تھی کہ وہ میرے بستر کے نیچے کیا کر رہی ہے۔ ہم گاؤں کے رہنے والے لوگ تھے، اس لیے پرانے زمانے کی روایات کو چلاتے ہوئے ہم نے بھی اپنی چارپائی کے اوپر بڑی بڑی دریاں بچھائی ہوتی تھی جن سے اس کے نیچے سے کچھ بھی نظر نہیں آ سکتا تھا۔ اس لیے مجھے بھی خبر نہ ہو سکی کہ میری ہی نند میرے بستر کے نیچے ہی سو رہی تھی۔ اب میں نے اس کی جاسوسی کرنا شروع کر دی تو حیرت کی انتہا نہ رہی جب اگلے روز صبح ہوتے ہی میں نے اپنے بستر کے نیچے جھانکا تو میری نند آج بھی بے سود وہیں پر سوئی ہوئی۔ مجھے حیرانگی کے ساتھ ساتھ کافی عجیب لگا کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں شادی شدہ ہوں، میری نند کیوں روز میں میرے بستر کے نیچے آ کر سو جاتی ہے۔ کیا وہ ہماری باتیں سننے کے لیے آتی تھی یا پھر وجہ شاید کچھ اور تھی، لیکن میں نے نند کو اس بات کی خبر نہ لگنے دی تھی کہ مجھے معلوم ہے کہ وہ روز میرے بستر کے نیچے آ کر سو جاتی ہے، کیونکہ اگر تم اس سے پوچھیں تو ضرور کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیتی یا پھر میری اس طرح اچانک بات کرنے سے وہ اور ہوشیار ہو جاتی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ سچ کا پتہ لگا کر ہی رہوں گی۔ ایک روز سچ کا پتہ لگانے کے لیے نند کو رات کے کھانے میں نیند کی گولیاں ملا کر کھلا دی اور خود نند کی جگہ اپنے ہی بستر کے نیچے جا کر سونے لگی۔ اچانک مجھے وہاں مٹی میں کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ جب میں نے اس وجہ سے مٹی ہٹائی تو دیکھ کر روح لرز گئی، کیونکہ وہاں تو کسی مرد کا بڑا۔ میرا نام سمینہ ہے اور میں پنجاب کے ضلع سیالکوٹ کے ایک چھوٹے سے شہر میں رہتی تھی۔ ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ اماں اور ابا مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، وہ میری ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ اب والے جانور رکھے ہوئے تھے جن کا دودھ نکال کر وہ بیچتے تھے اور اس سے ہماری اچھی خاصی گزر بسر ہو جاتی تھی۔ اماں نے گھر کو سنبھالا ہوا تھا اور اب وہ اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی گھرداری سکھا رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ جلد ہی وہ میری شادی کر دیں گے اور اچھی لڑکیاں گھرداری سیکھ کر ہی سسرال جاتی ہیں تاکہ بعد میں ان کے ماں باپ پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، اور اس طرح لڑکی بھی اپنے گھر میں خوش رہتی ہے، کیونکہ ہر جیسے مرد کے دل کا راستہ اس کے پیٹ سے ہو کر جاتا ہے، ویسے یہ سسرال میں جا کر اس کے سسرال والوں کے دل جیتنے کا بھی یہی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ لڑکی سسرال جاتے ہی اپنی ذمہ داریاں سنبھال لے اور اپنے دیور، جیٹھ، نند اور ساس سسر کے کام بڑھ کر کرے۔ اس سے پہلے سال ہی اپنے سسرال کے ہر فرد کے دل میں اپنی جگہ بنا لیتی ہے اور اس گھر میں اپنا ایک مقام بنا لیتی ہے۔ اماں کی یہ بات مجھے کچھ غلط بھی نہیں لگی تھی۔ آج کل کے دور میں تو یہی علیمہ ہے آج کل کے دور میں تو یہی المیہ ہے کہ شادی کے بعد مہندی سوکھنے سے پہلے ہی بھوکے سارے کام سنبھال لینے چاہیے۔ اس طرح سے اسے سب لوگوں کی پسند ناپسند کا اندازہ ہو جاتا ہے اور کم ہی عرصہ میں وہ ان کے رنگ میں رنگنے لگتی ہے۔ یا ان سب باتوں کی ایک وجہ تربیت بھی ہوتی ہے۔ اگر ایک ماں جو امید اپنے بوس لگا کر کرتی ہے وہ یہ کام اپنی بیٹی کو بھی سکھا کر سسرال بھیجیں تو کسی کے گھر میں لڑائی جھگڑے اور فساد ہو ہی نہ۔ اماں کی باتوں سے میں 100% رضامندی تھی، کیونکہ آج کل کے دور میں یہی سب کچھ تو ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر کوئی بہت بڑے خواب نہیں سجائے تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ میں ایک غریب کی بیٹی ہوں تو مجھے کوئی محلوں سے شہزادہ بیانے کے لیے نہیں آئے گا۔ نہیں، میں نے ذہن میں اپنی یہ کوئی ایسی خرافات پالی ہوئی تھی، لیکن جب قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، میری زندگی کیسا موڑ لینے والی تھی جس سے سب کچھ ہی بدل جانے والا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا وہ سب میرے ساتھ ہونے والا تھا، لیکن میں ان سب باتوں سے لا علم اپنی آج کی زندگی میں خوش تھی۔ یہ دنیا سو گئی تھی جب میرے لیے رشتہ آنا شروع ہو گئے تھے اور انہیں رشتوں میں صحابہ کو ایک رشتہ مناسب لگا تھا۔
जो कहते थे कि हमारी तरह ही घड़ी भी गांव के रहने वाले, लेकिन अब्बा को इनका रहन सहन और इखलाक बहुत अच्छे लगे थे। अपनी पूरी जांच पड़ताल करवाने के बाद मैं रिश्ता तय कर दिया गया था। अगले महीने की 10 तारीख को निकाह के साथ सादगी से रुखसती होना तय पाई थी। मैंने सिर्फ 5 जमातें पढ़ी थी। छठी जमात के लिए मुझे दूसरे गांव जाना पड़ता था, इसलिए मैंने पढ़ना छोड़ दिया। घर में माँ का हाथ बटाने लगी। इस दौरान कभी इतनी बड़ी होगी कि आज मेरा रिश्ता तय हो चुका था और मुझे कुछ खबर ही ना हुई। जिस घर में मेरा रिश्ता तय हुआ था वहां सिर्फ 2 बहन भाई ही। 1 साल पहले ही मेरे होने वाले शौहर के माँ बाप का एक मौजी बीमारी की वजह से इंतकाल हो गया था। अब वो दोनों बहन भाई अकेले रहते थे। बहन की उम्र 15 साल थी और मेरे होने वाले शौहर का नाम अलियास था। अपनी आने वाली जिंदगी को लेकर मैं काफी ख्वाजा ना ली थी। मेरी सहेलियां मुझे इलियास का नाम लेकर सताने लगी और मैं भी शर्मा जाती थी। अब अपने गांव के लोगों से उधार लेकर मेरी शादी की तैयारी शुरू कर दी थी। और फिर वो दिन भी करीब आ गया जब मैं अपने माँ बाप का घर छोड़कर रुखसत होकर अपने शौहर के साथ इसके घर आ गई। ये घर बड़ा नहीं था, बस छोटा सा घर था जिसका सबसे बड़ा कमरा हम दोनों मियाँ बीवी के हिस्से आया था और छोटे कमरे में मेरी नन रहती थी। कमरे से थोड़े ही फासले पर एक बावर्ची खाना था जहां पर खाना बनाया जाता था और जरूरत का हर सामान मौजूद था। नन मुझसे काफी अच्छे से मिली थी, मैं काफी खुश थी। मेरी खुशी देखनी तब हुई जब एक रोज शौहर अचानक घर आया और मुझे खुशखबरी सुनाई। मेरा शौहर गांव के सरपंच के घर में गाड़ी चलाने का काम करता था, यानी वो वहां पर ड्राइवर था और इनके घर में इनका बड़ा बेटा बाहर जा रहा था। इसके लिए ड्राइवर की जरूरत थी, तो बाहर के लोगों पर यकीन करने के बजाय इन्होंने मेरे शौहर को अपने बेटे का ड्राइवर बनाकर दूसरे मुल्क भेजने का फैसला कर लिया था। मेरा शौहर इस बात से बहुत खुश था क्योंकि वहां पर तो इसकी अच्छी खासी आमदन हो जानी थी और चंद साल वहां पर लगाने के बाद वो यहाँ पर आकर अपना कारोबार शुरू करना चाहता था। मुझे इसका ये आइडिया काफी अच्छा लगा था, लेकिन इसके जाने के बाद हम दोनों लड़कियां घर में अकेली रह जाती। ये सोचकर मुझे डर भी महसूस हुआ था, लेकिन कमाने वाला हमारे घर में एक मेरा शौहर था, इसलिए मुझे अपना दिल मजबूत रखना था और मैंने इसे मना करने के बजाय इसकी खुशी में इसका साथ दिया था। कुछ दिनों का काम था। वीजा वगैरह लगने के बाद मेरे शौहर अपने मुल्क के साथ कुछ दिनों का काम था। वीजा वगैरह लगने के बाद मेरे शौहर अपने मालिक के साथ दूसरे मुल्क के लिए रवाना हो गया था। मैंने और मेरी नंद ने इसे बहुत सारी दुआओं के साथ रुखसत किया था। कुछ दिन तो बहुत अच्छे तरीके से गुजरे थे, लेकिन इसके बाद से न जाने अब क्या हुआ था कि मुझे अपनी नंद की कुछ हरकतें काफी अजीब लगने लगी थी। कभी कभी वो मुझे देखकर अचानक से डर जाती और कभी कभी तो मुझे इस तरह घूर कर देखती कि जैसे मैंने इसके साथ बहुत कुछ बुरा कर दिया हो। कभी वो बिल्कुल दोस्त जैसी और बहन जैसी हो जाती थी और कभी कभी तो यूं बिल्कुल अनजान से लगने लगती थी। और ये सारी तब्दीलियां इसमें मेरे शौहर के जाने के बाद भी नमूदार हुई थी। पहले तो सच में ऐसा कुछ भी मुझे महसूस ना हुआ था, बल्कि वो तो काफी खुश मिजाज लड़की थी, लेकिन अब वो मुझसे कतराई कतराई सी रहती थी। जब अम्मा अब्बा को मेरे शौहर के बाहर मुल्क जाने का पता लगा था, माँ बाप अक्सर मुझसे मिलने आने लगे थे, बल्कि हम अक्सर शाम तक मेरे पास ही रुक जाया करती थी। बल्कि हम अक्सर आखिर शाम तक मेरे पास ही रुक जाया करती थी। अब्बा को कुछ दिनों के लिए शहर जाना पड़ा था क्योंकि वहां पर मवेशियों का शायद कोई सौदा होने वाला था। रब जाता था कि वो मवेशी अगर सस्ते दामों मिलते हैं तो खरीद लें और इनका भी दूध बेचकर इससे कारोबार की और अच्छी आमदन हो जानी थी। इसलिए अब्बू के जाते ही अम्मा मेरे पास रहने के लिए आ गई। मैंने माँ के पास बैठकर ढेरों बातें की थी। शौहर के जाने के बाद नींद अक्सर मेरे साथ ही सो जाया करती थी। शौहर के जाने के बाद नंद अक्सर मेरे साथ ही सो जाया करती थी, लेकिन जब से अम्मा आई थी अब वो अपने कमरे में ही रहती थी और मुझे यूं लगता था जैसे इसी अम्मा का यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। लेकिन मैंने इन सबको अपना वहम जाना और नंद के साथ भी अच्छे तरीके से ही रही। माँ ने मुझे कई बार बताने की कोशिश की। माँ ने मुझे कई बार बताने की कोशिश की
کہ ان کو لگتا ہے جیسے تمہارے بن مجھے کافی عجیب لگتی ہے۔ جیسا تم بتاتی ہو کہ وہ اخلاق کی اچھی ہے اور گل مل کر رہنے والی لڑکی ہے، لیکن میں جب سے یہاں پر آئی ہوں مجھے تو وہ کافی عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ اگر تم اس سے کہتی ہو کہ میں نے دوبارہ ملنے کے لیے رکھ دیا ہے، اس کا خیال رکھنا، تو وہ گلے کے پاس کھڑے ہوئے رہتے ہوئے بھی جان بوجھ کر دودھ کو گرنے دیتی ہے۔ اسی طرح سے 2-3 بار وہ سالن بھی جلا چکی ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے اسے کسی بات پر غصہ ہے، یا شاید اسے میرا یہاں آنا اچھا نہیں لگ رہا اور وہ چاہتی ہے کہ میں جلد از جلد یہاں سے واپس چلی جاؤں۔ اماں نے ساری بات بتاتے ہوئے آخر میں اداس سے لہجے میں کہا تھا، نہیں اماں تو کیسے باتیں کر رہی ہے، وہ ایسی بالکل بھی نہیں ہے۔ شاید اس کا دھیان نہیں گیا ہوگا، اس لیے یہ سب ہو گیا ہوگا۔ میں نے ماں کو مطمئن کرنا چاہا تھا، حالانکہ میں جانتی تھی کہ جو کچھ بھی محسوس کر رہی ہوں وہ سب سچ ہے، کیونکہ میری نند تو واقعی کافی عرصے سے اس طرح کی عجیب و غریب حرکتیں کرنا شروع کر چکی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ یہ سب باتیں کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ ماں کے جانے کے بعد میں اس سے دو ٹوک اس موضوع پر بات کروں گی۔ اگلے روز بھی اس کا یہی برتاؤ رہا تھا۔ شام کے وقت اچانک ابا کی آمد ہو گئی تھی، جن کو دیکھ کر اماں نے شکر کا سانس لیا تھا۔ تھوڑی دیر رکنے کے بعد رات کے وقت ہی ابا اور اماں دونوں اپنے گھر روانہ ہو گئے تھے۔ میں نے بہت روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن شاید اماں ابا کو ساری حقیقت بتا چکی تھی، اور ابا کو یہ گوارا نہ تھا کہ وہ میری نند کے نہ چاہنے کے باوجود بھی یہاں پر رکیں۔ وہ دونوں جا چکے تھے، لیکن میں کافی اداس سے گھر میں یہاں سے وہاں ٹہل رہی تھی اور اپنی نند کی ان ساری عجیب و غریب حرکتوں پر غور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کوئی سرا میرے ہاتھ آ ہی نہیں رہا تھا جس سے مجھے معلوم ہو سکے کہ نند کا یہ سب کرنے کے پیچھے آخر مقصد کیا ہے۔ وہ ایک بات بڑی باریکی سے دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی، لیکن اس رات جب میں کمرے میں سونے کے لیے جانے والی تھی، اچانک ایک دن میرے سامنے آئی تھی اور بولی تھی، بھابھی مجھے بہت ڈر لگتا ہے، میں اپنے کمرے میں ہی موجود ہوں، آپ بس اپنے کمرے کی کنڈی نہ لگانا، اگر مجھے زیادہ ڈر لگا تو میں رات کو آپ کے پاس آ جاؤں گی۔ میں نے نند کی یہ بات سنتے اس سے کہا تھا، تو تمہیں دوسرے کمرے میں آنے کی کیا ضرورت ہے، تم یہاں آ جاؤ میرے پاس، میں سو جایا کرنا نہیں۔ بھابھی مجھے اپنے کمرے کے بغیر کہیں پر بھی نیند نہیں آتی، وہ تو بہت مشکل سے میں نے کچھ دن آپ کے کمرے میں گزارے تھے کہ کہیں آپ کو برا نہ لگ جائے، مجھے بس اپنے کمرے کی عادت ہو گئی ہے، کبھی رات میں ڈر لگا تو میں آپ کے پاس آ جاؤں گی، ورنہ میں اپنے کمرے میں ہی سویا کروں گی۔ نند کی بات سن کر میں مطمئن ہو گئی تھی، اچھا تو میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، تمہیں اپنے کمرے میں نیند آتی ہے نہ، تو ایک کام کرتے ہیں، میں بھی تمہارے کمرے میں تمہارے ساتھ ہی سو جاتی ہوں۔ میرا یہ کہنے کی دیر تھی کہ نند کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا، جو اس کے چہرے پر عجیب قسم کا ڈر واضح نظر آیا تھا۔ نہیں بھابھی، ہرگز نہیں، میں نے کہہ دیا نا کہ آپ اپنے کمرے میں ہی سوؤں گی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے کمرے میں سوئیں گے اور میں اپنے کمرے میں سوؤں گی۔ اگر مجھے رات میں ڈر لگا تو میں آپ کے پاس آ جاؤں گی۔ آپ اپنے مشورے اپنے پاس رکھیں، بس سونے سے پہلے اتنا یاد رکھیے گا کہ آپ نے کمرے کو ہرگز بھی کنڈی نہیں لگانی ہے۔ نند جی بالحجہ مجھے غصے سے ڈپٹ دیا تھا، اور آخر میں جیسے کنڈی نہ لگانے کا حکم دیتے اپنے کمرے کی طرف چل دیے تھے۔ غصہ تو مجھے اپنی نند پر بے تحاشا آیا تھا، لیکن میں اس وقت خاموش رہی اور کچھ نہ بولی تھی، کیونکہ میں جانتی ہوں اگر میں اس کو کچھ بھی بول دیتی تو وہ میرے شوہر کو بڑھا چڑھا کر باتیں سناتے، اور شوہر اتنی دور ہم سے بیٹھا ہوا تھا، ہم دونوں کی فکر میں پریشان ہوتا، لیکن میں ایسا کچھ بھی نہیں چاہتی تھی۔ کچھ ہی وقت کی تو بات تھی، شوہر نے واپس آ جانا تھا، اس لیے جتنا ہو سکتا تھا میں برداشت کر رہی تھی، لیکن اب تو دن بدن نند کی حرکتیں اور بھی زیادہ عجیب ہوتی جا رہی تھی۔ ایک روز تو میں سو کر اٹھی تو مجھے نند گھر میں کہیں پر بھی نظر نہ آئی۔ مجھے لگا شاید وہ اپنی کسی سہیلی کے گھر چلی گئی ہوگی، گھر میں بیٹھی بور ہو جاتی ہے۔ میں نے گھر کے سارے کام کیے، 12 بجے کے قریب میں نہانے کے لیے کپڑے نکالنے اپنے کمرے میں آئی تو مجھے بستر کے نیچے سے اپنی نند کی ٹانگیں نظر آئی، جن کو دیکھتے ہی پہلے تو میں ڈر گئی، لیکن پھر میں نے جلدی سے جاتے چادر ہٹائی تو دیکھنا نیچے نام سے گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی۔
میں نے اسے جلدی سے لایا تھا اور جگایا تھا، نہ جانے کس سے اٹھ کر بیٹھ گئے تھے اور مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ بھابھی آپ میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ میں نے آپ کو منع بھی کیا تھا نا کہ میرے کمرے میں مت آنا۔ آپ کو میری بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ نند نے کافی غصے میں چلا کر کہا تھا، جبکہ میں تو حیران تھی کہ میرے ہی کمرے میں آ کر میرے بستر کے نیچے سونے کے بعد جب میں نے اسے جگہ دی ہے تو وہ مجھ پر ہی چڑھ رہی ہے۔ سلما ذرا غور سے دیکھو، میں تمہارے کمرے میں نہیں بلکہ تم میرے کمرے میں ہو اور میرے بستر کے نیچے سو رہی ہو۔ مجھے بتاؤ کہ تم یہاں پر کیا کر رہی تھی؟ نند نے پہلے تو غور سے مجھے دیکھا اور پھر آس پاس دیکھ کر اپنا سر تھام کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ کتنا کہتے ہیں یہ فوراً اسے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے نند کی حرکت کو کافی مشکوک گردانا تھا کیونکہ اس کے لہجے سے اور اس کی آنکھوں سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ اسے معلوم ہے وہ میرے کمرے میں کیسے آئے، لیکن جان بوجھ کر مجھے ٹال رہی ہے، یہاں پر جھوٹ بول رہی ہے۔ میرے باس سو چکے تھے، اب بس مجھے جانا تھا کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے جس کے پیچھے اتنی عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگ گئی ہے۔ اگلے 2-3 روز تک میں نے اس بات کو نہیں اٹھایا اور ان 2-3 دنوں میں نند باقاعدہ سے روز رات کو میرے سونے کے بعد میرے بستر کے نیچے آ کر لیٹ جاتی تھی۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میسج کا پتہ لگا کر ہی رہوں گی، اسی لیے میں نے اگلے روز رات کے کھانے میں نمک میں نیند کی گولیاں ملا کر دے دی، جس سے کھاتے ہی نند سو گئی تھی۔ نند کے سونے کے بعد میں اپنے کمرے میں تھے اور اپنے بستر کے نیچے لیٹ گئی تھی۔ اب مجھے لیٹے ہوئے تھوڑی دیر گزری تھی کہ مجھے یوں لگا جیسے میرے سر والی سائڈ پر مٹی ہل رہی ہو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے وہاں سے مٹی ہٹائی تو آگے کا منظر دیکھ کر روح لرز گئی، کیونکہ وہاں پر تو اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کل رات کو رنگے ہاتھوں پکڑوں گی، کیونکہ مجھے سچ کا تو پتہ چل ہی چکا تھا۔ میں نے سب کچھ پہلے کی طرح ہی کرتے آرام سے جا کر اپنے ہاتھ دھوئے اور آ کر سو گئی۔ اب میرا ارادہ کل نند کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کا تھا۔ اگلا دن پورا ہوا، میں نے بالکل نارمل طریقے سے ہی نند کے ساتھ برتاؤ کیا تھا اور رات ہوتے ہی آرام سے آنکھیں بند کر کے سوتی بن گئی تھی۔ اور جیسے ہی میری نند میرے کمرے میں آئی مجھے محسوس ہو چکا تھا، لیکن وہ کچھ نہ بولی اور بستر پر چت لیٹی رہی، میرے قریب آ کر اپنے ہاتھ میرے منہ پر لہرائے تھے، گویا اس نے کوشش کی تھی کہ یہ جاننے کی کہ میں سو رہی ہوں یا جاگ رہی ہوں۔ نند کی چلاکی پر میں تو اش اش کر اٹھی تھی، واقعی کوئی پرانی اور منجھی ہوئی کھلاڑی رہی تھی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ میں واقع سوئی ہوئی ہوں تو وہ آرام سے میرے بستر کے نیچے لیٹ گئی۔ اس کا لیٹتے ہی میں آرام سے اٹھ کر بیٹھی اور بغیر آواز پیدا کی اس کے پیچھے ہی برابر میں جا کر لیٹ گئی۔ جب اس نے بہت ہی دیدہ دلیری سے اس جگہ سے مٹی خریدی اور اس کے نیچے سے وہ خاص چیز نکالتے ہوئے اسے اپنے دوپٹے کے پلو سے صاف کیا اور اپنے لبوں سے چھوتے ہوئے، اس سے پہلے کہ وہ آگے بھی کچھ کرتی، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا، جس سے ڈرتے ہوئے اس نے وہ چیز دور اچھال دی اور فوراً سے بستر کے نیچے سے باہر نکل آئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر نکل جاتی، میں نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے روبرو کیا تھا۔ اس سے سوال پوچھنے لگی، دیکھو سلما، سچ تو پہلے ہی جانتی ہوں، اب تم اپنے منہ سے مجھے سارا سچ اور اس کے پیچھے چھپی حقیقت بتا دو، ورنہ میں تمہارے بھائی کو سچ بتا دوں گی اور اس کے بعد تمہارا بھائی تمہاری شادی کرتے ہوئے تمہیں کسی کے بھی ساتھ رخصت کر دے گا۔ میری باتیں سنتے ہی نند ڈر گئی تھی اور کہنے لگی، بھابھی بھائی کو سچ نہ بتانا، میں آپ کو ساری حقیقت بتاتی ہوں۔ میری دوست کے پاس فون تھا اور میں اکثر اس میں تصویریں بناتی تھی۔ میری دوست کے گھر ایک دن اس کے بھائی کا جاننے والا کوئی آیا اور اس نے میری تصویر دیکھ لی اور اپنے پاس بھی رکھ لی۔ اب وہ مجھے پسند کرنے لگا تھا، اس نے مجھے چھپکے سے ملنے بلایا تھا، اب میں بھی اسے پسند کرنے لگی تھی، اس لیے اس نے مجھے فون بھی دیا تھا۔ یہ کمرہ پہلے میرا ہوا کرتا تھا، لیکن بھائی نے شادی کے بعد خود لے لیا۔ میں نے فون یہاں سے نکالنا چاہا تھا، لیکن یہ سوچ کر نہیں نکالا کہ کہیں پکڑی نہ جاؤں، اور اگر یہاں پر پکڑی گئی تو الزام آپ پر لگا دوں گی۔ جب بھی آپ کی اماں گھر آ جاتی تھی میں جمیل سے بات نہیں کر پاتی تھی، جس کا غصہ میں اپنے طریقے سے تنگ کرتے نکال لیتی تھی۔ نند نے ساری بات بتانے کے بعد اپنا سر جھکا لیا تھا۔ تھوڑے دن بعد جب میرا شوہر ہم سے ملنے آیا تو میں نے اسے سب حقیقت بتا دی۔ اسے بہت غصہ آیا، اس نے اپنی بہن پر ہاتھ بھی اٹھا لیا تھا۔ میں نے بہت مشکل سے قابو کیا۔ تب میں نے کہا، ایک بار پتا کرو لڑکا کیسا ہے۔ تب پتا چلا وہ تو ایک نمبر کا فراڈی لڑکا تھا۔
جو لڑکیوں کے ساتھ بس وقت گزاری کرتا تھا، اصل میں اس کی شادی کو 3 سال ہو چکے تھے، لیکن اس نے اپنی بیوی کو پسند نہیں کیا۔ میرے شوہر نے تو اسے بہت مارا پیٹا بھی تھا، اپنی بہن کو اس کی حقیقت بتائی تھی اور اس کی 18 سال کے ہوتے ہی اس کی شادی کر کے اسے رخصت کر دیا۔ آج میرے 3 بچے ہیں اور میری نند کی ایک بیٹی ہے، وہ اپنے گھر میں خوش ہے اور میرا بہت شکر ادا کرتی ہے کہ میں نے اسے کچی عمر میں سنگین غلطی کرنے سے بچا لیا۔ اگر میں سچ کا پتہ نہ لگاتی تو نند اس کے ساتھ بھاگنے والی تھی، لیکن اب وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، نند نے فون چھپا کر غیر مرد سے باتیں کرتے صحیح کیا تھا، یا میں نے اس کے بھائی کو سچائی بتاتے اس کے لیے صحیح فیصلہ لیا تھا؟